اس وقت ہم موجود ہیں ادارہ امراض قلب NICVD. یہاں پر مریضوں کو مشکلات جو درپیش ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ مریض یہاں کے علاج معالجے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. یہ تقریباً ہم لوگ 3 سال سے سامنے 16 نمبر وارڈ سے کروا رہے ہیں. آج اس کا مطلب اس کا آپریشن کے لیے بتایا کہ اس کا آپریشن کریں گے, نلکی ڈالیں گے. تو انہوں یہاں بھیجا کہ اس کا دل کا مسئلہ حل کراؤ, کہ چیک کراؤ کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے جب آئے تو سب ECG کیا اور ایکو کا مطلب ایکسرا بھی کیا. تو بولے یہ یہاں سے نارمل ہے, آپ انشاءاللہ اس کو بچوں کے ایمرجنسی میں لے جا کے اس کا باقی ٹیسٹ جو ہیں وہاں مکمل کر کے پھر ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ ہم اس کو داخل کریں گے. اس کے نلکی جو بھی ہے لگائیں گے. نہیں اللہ کا شکر ہے, اس کا مطلب صحیح تعاون کیا ہمارے ساتھ. کوئی مطلب کوئی ایسے کوئی پریشانی دقت مگر نہیں ہوئی ہے. اچھا, آپ کو یہاں علاج کرانے میں کوئی مشکل تو پیش نہیں ہے؟ نہیں الحمدللہ نہیں. ٹوکن لینے آپ کب آئے تھے؟ صبح آئے تھے ہم, کتنے بجے؟ تقریباً 7:30 بجے آئے تھے. ٹوکن کتنے بجے ملا؟ یار آدھے گھنٹے میں مل گیا الحمدللہ. اور پھر باقی کام میں باقی جو رپورٹیں وغیرہ نا وہ کل آ جائیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے. رپورٹیں ساری اندر آپ کو چاہیے؟ جی الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. آپ کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے یا کوئی مشکل آ رہی ہے؟ علاج ٹھیک نہیں ہو رہا. کیا مسئلہ ہے آپ علاج 2-4-5 دن ہو گئے ہیں, بچے کا علاج صحیح نہیں ہو رہا. اس کو پیٹ سے خون آتا ہے, بس دوائیں دیتے ہیں, دوائیں سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. میں ٹنڈے محمد خان سے آئی تھی اور حیدرآباد میں 3 چکر اس نے داخل کیا تھا پر کوئی علاج صحیح نہیں لگا تھا. آپ حیدرآباد سے آئی ہیں؟ جی ٹنڈے محمد خان سے آئی تھی. تو ابھی آپ کیا چاہتی ہیں؟ بس میرے پاس کچھ ہی نہیں ہے, نہیں دوائی کے لیے پیسے ہیں, نہیں کو کھانے کے لیے پیسے ہیں, نہیں کرائے کے لیے, نہیں بچے کا کوئی علاج نہیں صحیح ہو رہا. علاج دوائیاں یہ خود آپ کو نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہے ہیں دوائیں, کوئی نہیں دے رہے ہیں. تو کتنے کی دوائیاں آپ کو خریدنی پڑتی ہیں؟ دوائیاں میں نے لینی نہیں ہے, نہ پیسہ نہیں ہے میرے پاس, میں نے لینی نہیں ہے. تو اندر کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے جو آپ کو مفت میں دوائیاں دے؟ نہیں دے رہا. 2013 سے علاج چل رہا ہے یعنی کہ. جی ہاں, مشکلات تو نہیں ہے, پہلے نہیں تھی آتی, اب مشکلات ہیں کہ دوائی نہیں ملتی یعنی کہ. بالکل غریب آدمی جو ہے, جو غریب آدمی ہے اس کو دوائی نہیں ملتی یعنی کہ. جس کے 3-4 بچے ہیں, اب میرے 3-4 بچے ہیں, اور میں بوڑھا ہوں, ضعیف ہوں, کوئی کام نہیں کر سکتا یعنی کہ. اب میرے کو دوائی نہیں ملتی, میرے بچے سپورٹ نہیں کر پاتے اتنی دوائی یعنی کہ. وہ بھی جو ہے مزدوری کرتے ہیں یعنی کہ. ہاں ٹوکن کا ہے. پہلے جو ہے نا صبح اور شام دونوں ٹائم جو ہے نا ڈاکٹر چیک کرتا تھا. اب جو ہے نا رات کو آ جاؤ یعنی 6 بجے, شام کو 6-7 بجے, 8 بجے, 10-11 بجے آ جاؤ. لائن لگی ہوتی ہے, یہاں سے لگی ہو تو 400-500 آدمی کی, جن کو ٹوکن صرف 400 بانٹتے ہیں یعنی کہ. وہ صبح شام کے ایک ہی ساتھ بانٹ دیتے ہیں یعنی کہ. یہ صبح جہاں 3 بجے سے لائن لگی, 2-3 بجے سے لائن لگی. جی ہاں, 3 بجے 2 بجے لائن لگتی ہے. اور صبح جہاں 6 بجے ٹوکن بانٹنا شروع کرتے ہیں, اور پھر 8 بجے 7 بجے تک 2 گھنٹے کے اندر وہ ٹوکن بانٹ دیتے ہیں یعنی کہ. 400. ہاں, پھر اس کے بعد جو ہے نا آدمی کچھ بھی کرے نہیں ملتا یعنی کہ. اب پہلے یہ تھا صبح ہی بڑھتے تھے اور شام کو بھی بڑھتے تھے. تو اگر میں چاہتا تو 8 بجے آیا, کوئی 9 بجے آنا چاہے تو اس کو ٹوکن ملتا تھا, پھر دوائی ملتی تھی. ہاں, مطلب ہے کہ اگر دونوں ٹائم دیں گے تو لوگوں کو آسانی ہوگی. آسانی ہوگی یعنی کہ. اب مثال کے طور سے ایک آدمی جو ہے نا دور سے آ رہا ہے, نہیں آپ نہیں پہنچ پائے یہاں پہ, تو اس کو ٹوکن تو مل جائے گا نا, دوائی تو مل جائے گی نا اس کو. وہ وہاں سے میرے سے بوڑھا آدمی آئے گا, کہیں کوئی نہیں آیا, میں اکیلا آیا ہوں وہاں سے. اب میں یہاں آیا تو میرے کو ٹوکن نہیں ملا. کہنے کا آپ کو جو ہے نا کل آپ آئیں, صبح 2 بجے آئیں, 3 بجے آئیں, آپ کو ٹوکن ملے گا یعنی کہ. ٹھیک ہے, دوائی نہیں ملے گی آپ کو. اور اگر ٹوکن مل بھی گیا ہے تو 6 ڈاکٹر نے دوائیاں لکھی ہیں تو 2 ملتی ہیں یا 3 ملتی ہیں. باقی دوائیاں کہتے ہیں بازار سے لو. بازار سے آدمی نہیں لے سکتا یعنی کہ. ہاں, دوائیاں جو ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے, 6 لکھے, 5 لکھے, 4 لکھے, وہ ساری دوائیاں یہاں سے ملیں یعنی کہ. اور یہ ٹوکن سسٹم ہے, یہ صبح شام دونوں ٹائم ملیں یعنی کہ. اسے اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ہیں جناب اسد اللہ سمیٹا صاحب. جی جناب, آپ ذرا بتائیں گے, سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ پیرامیڈیکل اسٹاف, پیپلز پیرامیڈیکل اسٹاف, یہ ہے کیا چیز اور اس کا کیا کام ہے؟ پیپلز پیرامیڈیکل دیکھیں
اس کی اصل ہماری یہ ہے کہ جو پیرامیڈیکل کے ہمارے امپلائیز ہیں ان کی بہبود آبادی سمجھیں کہ ان کے جو مسائل ہیں سروسز ہے ان کی نوکری کے ساتھ ہے ان کی جاب کے ساتھ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو سالو کرنا, ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کر کے ان کو مسئلے حل کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ پیرامیڈیکل یہ ہے کہ مریضوں کی خدمت کرنا. آپ نے دیکھا کہ مریضوں سے پہلے ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے, پہلے پیرامیڈیکل اسٹاف آتا ہے. آپ وہ ویل چیئر کی سے دیکھیں, اسٹریچر پہ دیکھیں, وہ پہلے ریسیو جو کرتا ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف کرتا ہے. آپ نے دیکھا کرونا میں جو آپ نے NICVD کا بھی سوال کیا تو میں اس پہ بھی آپ کو کرونا میں بھی دیکھیں, ابھی ہمارے پاس فنڈ تھا کرونا فنڈ, اس پہ دیکھیں کہ پوری سندھ کو ملا اور کارڈیو کو نہیں ملا. تو کارڈیو والوں نے دیکھیں اسٹرائک بھی کی, روڈوں پہ بھی آئے, ابھی تک ان کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے. تو میں آپ کے تاثر سے میڈیا کے تاثر سے یہ گزارش کروں گا, میں اپنے منسٹر ہیلتھ سے اور میں وزیر اعلیٰ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کارڈیو والوں کا جو ہے کرونا فنڈ وہ بھی ریلیز کیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کارڈیو کی حوالے سے بات کی. دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ہمارے چیئرمین صاحب کا بہت پیارا ویژن ہے کہ جگہ جگہ, میں یہ ضرور کہوں گا آپ پوری پاکستان گھومیں, لیکن جو ہارٹ پہ کام ہوا ہے, دل پہ جو کام ہوا ہے چیئرمین صاحب کے ایفرٹ سے بہت پیارا ہوا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ گھر کی دہلیز پہ ان نے جا کے کھڑا کر دیا ہے. وہاں سے بندے فلٹر ہو کے NICVD آتے ہیں, لاڑکانہ, بدین, سانگڑ, آپ کو ٹنڈو علیہ, ٹنڈو آدم, آپ یہ دیکھیں یہ باہر تک وہاں تک لے گئے. اور یہاں سے میں اب دوسری پہ بات بتاؤں گا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکٹر ہے پرائیویٹ پریکٹس کرتا ہے, لیکن ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی ڈاکٹر وہیں پہ کارڈیو میں پرائیویٹ پریکٹس بھی وہیں کرتے ہیں, پرائیویٹ پیشنٹ دیکھتے ہیں. اور آپ پہلے اگر کچھ دوستوں کو یہ ہوگا کہ پہلے کتنا پیسہ لگتا تھا, کم سے کم 5 سے 10 لاکھ روپے بندے کے ہارٹ کے علاج پہ لگ جاتے تھے. آج وہ دیکھیں کہ فری آف کاسٹ ہے, پیشنٹ جاتا ہے اس سے کچھ چارجنگ نہیں لیا جاتا ہے, کوئی چارجنگ نہیں ہے, اس کو فلٹر ہو کے جاتا ہے. اگر پیشنٹ ہمارا کارڈیو کا ہوتا ہے, کارڈیو کا پرابلم ہوتا ہے تو اس کو داخل بھی کیا جاتا ہے, نہیں تو اس کی ٹیسٹ ہو کے 3 گھنٹے کا پروسیس ہوتا ہے, 3 گھنٹے میں وہ پیشنٹ فلٹر ہو جاتا ہے کہ اس کو کارڈیک پرابلم ہے یا نہیں ہے. اگر کارڈیک پرابلم ہوتا ہے تو اس کو داخل بھی کیا جاتا ہے, اس کا آئندہ آگے والا پرابلم بھی حل کیا جاتا ہے. تو ہم پیرامیڈیکل بیسک پیشنٹ کو پہلی فیسلٹیز پیرامیڈیکل دیتی ہے. اور کرونا میں بھی دیکھیں آپ نے, ہر ڈاکٹر نے گلفز پہن کے باہر دور کھڑا ہو گیا, دوسرے دور نرسنگ تھی وہ دور کھڑی ہو گئی, لیکن واحد پیرامیڈیکل جو تھا پہلے ریسیو, چاہے وہ ڈرائیور کی صورت میں, چاہے ویل چیئر کی صورت میں, چاہے اس کو پیشنٹ کو ICU تک پہنچانا, اس کو ٹریٹ کرنا, اس کو بیڈ پہ لٹانا, یہ سارا پیرامیڈیکل کا کام تھا. پیرامیڈیکل میں کہتا ہوں کہ بون ہے, پہلا ستون جو ہے پیرامیڈیکل ہے. اس کے بعد آگے ڈاکٹرس ہے, نرسنگ ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی فیلڈ ہے, لیکن پیرامیڈیکل جو ہے پہلا کام پیرامیڈیکل کا ہے جو مریض کو سپورٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بلا شبہ کہ پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کسی صورت بھی, لیکن یہ جو آپ کی آئے روز کی ہڑتالیں ہیں اس سے بھی تو پیشنٹس کو تکلیف ہوتی ہے نا. بہت پیارا سوال کیا. دیکھیں ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اسٹرائک تک نہیں جائیں. ابھی بھی ہماری چھوٹی موٹی ڈیمانڈیں ہوں گی. میں یہی ہمیشہ اپنے پیرامیڈیکل ایسوسیشن جتنی بھی ایسوسیشن ہے, ہم نے اس کا بھی اتحاد بنایا ہے, سندھ پیرامیڈیکل اتحاد بنا ہے. ہم نے وہاں بھی یہی, میں نے ایز اے پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل کے صوبائی صدر کے ناطے سے میں نے وہاں بھی یہی کاسٹ کیا ہے کہ دیکھیں آپ ایسی جدوجہد کریں, ایسی اتحاد پیدا کریں جو ہماری ڈیمانڈس ہیں وہ یکدوئی. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ کبھی پیرامیڈیکل کرتا ہے, کبھی ہیلتھ سپورٹ کرتا ہے, کبھی نرسنگ کرتا ہے, کبھی ڈاکٹر کرتا ہے. یہ اسٹرائک ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. میں اعلیٰ حکمان سے بھی یہی اپیل کروں گا, گزارشانہ وزیر اعلیٰ سندھ سے, منسٹر آف ہیلتھ سے, سیکریٹری ہیلتھ سے, کہ دیکھیں ان کے جو چھوٹے چھوٹے ایشو جو ہیں وہ پہلے ہی حل کیے جائیں. جب پہلے حل کیے جائیں گے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی اسٹرائک تک, یہاں تک آئے گی نہیں. لیکن آپ یہ, میں آپ کو, ہم فیڈرلس میں تھے, ہماری فیڈرل میں بھی تنخواہیں دی, اب سندھ میں آئے ہیں تو ہماری تنخواہیں اپ ہو گئی ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ میں جتنا ہیلتھ میں
جتنا ہیلتھ میں کام کیا ہے، اب آپ ہماری تنخواہیں دیکھیں پہلے کی نسبت سے اب دیکھیں گے تو ہمارے امپلائیز بھی خوش ہیں، اس سے مطمئن ہیں اور سندھ گورنمنٹ سے مطمئن ہے. اور سندھ گورنمنٹ کو ہم یہ ضرور کہیں گے جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو پرائرٹی پہ حل کیا جائے، تاکہ یہ، کیونکہ ہیلتھ ایسا ڈپارٹمنٹ میں اگر ڈاکٹر بھی اسٹرائک پہ جاتا ہے تو پیشنٹ سفر کرتا ہے. یہاں جو پیشنٹ آتا ہے وہ غریب پیشنٹ آتا ہے، کوئی باہر سے کوئی امیر پیشنٹ نہیں آتا ہے. یہاں بیچارے ماروڑے کہیں سکھر سے آتا ہے، کوئی لاڑکانہ سے آتا ہے، کوئی پنجاب سے آتا ہے، یہاں نہیں ہر جگہ پہ جاتا ہے. تو اس ہاسپٹل کو بھی میں یہ کہوں گا، ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ کبھی بھی اسٹرائک نہیں کی جائے، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے. میں اعلیٰ حکام سے بھی اپیل کروں گا کہ سیکریٹری ہیلتھ سے کہ آپ کے پاس، اور خاص کر فنانس کے سیکریٹری سے، کہ وہاں پہ جا کے فنانس میں یہ معاملے اٹک جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیرامیڈیکل یا ایسوسیشن یا یہ کہ ڈاکٹر ایسوسیشن، نرسنگ ایسوسیشن وہ اسٹرائک پہ چلی جاتی ہیں. تو لہٰذا آپ کے میڈیا کے توسن سے اچھا سوال کیا کہ اگر یہ نہ ہو تو میری نوبت ہی نہیں آئے گی جو اسٹرائک کی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، پروٹیسٹ بھی آپ کا حق ہے، لیکن کیا پروٹیسٹ کا کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں مریضوں کو تکلیف نہ ہو؟ دیکھیں یہ آپ کہیں کہ مریضوں کی تکلیف نہ ہو اور ہماری اسٹرائک بھی چلتی رہے، یہ تو وہ بات اسٹرائک نہیں، میں پروٹیسٹ کی بات کروں، میں تو احتجاج. بالکل. اب دیکھیں اس پہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں ہم نے اگر کبھی بھی کوئی بھی ایسوسیشن یا کوئی بھی یونین اگر اسٹرائک کرتی ہے تو پہلے اپنی چارٹ آف ڈیمانڈ ہفتہ پہلے، 2 ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے دیتی ہے. جب ہیلتھ سیکریٹریٹ سے یہ کام اسی کو آگے بڑھایا جائے تو یہ نوبت ہی نہیں آئے گی اسٹرائک کی. یہ نوبت تو بیوروکریٹی پیدا کرتا ہے. یہ بیوروکریٹی اسی چیز کو کر کے پہنچا دیتا ہے کہ تاکہ کرائسس پہ پہنچانے والا بیوروکریٹ ہے. اگر معاملے وہیں حل ہونے چاہیے تو میرے خیال میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اب میں آپ کو اتنے مثال دوں کہ ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اسی گریڈ میں پیدا ہوئے ہیں، اپائنٹمنٹ میں اسی گریڈ میں ریٹائر ہو کے مر گئے. اب اس کا کیا کون حل ہے؟ اگر وہ جان بوجھ والا ہے یا مطلب یہ سمجھیں کہ اس کو کوئی اثر رسوخ ہے تو اس کا گریڈ بھی بڑھ جاتا ہے. ہمارے پاس اتنی مثالیں ہیں. اب NICH اور جنا ہاسپٹل یہ دونوں سندھ گورنمنٹ سے آئے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کچھ گریڈ اور ہیں، یہاں پہ گریڈ کچھ اور ہیں. تو آپ یہ بھی تو اندازہ لگائیں گے یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بیوروکریٹ کر رہا ہے نا. ایک کو کھانا کھلاؤ گے، ایک کو بھوکا مارو گے تو وہ تو چیخیں مارے گا. تو میری گزارش یہ ہے کہ پھر موتمانہ گزارش یہ ہے کہ ان کو ریکویسٹ ہے کہ خدا را تاکہ ان کے معاملات ایک جیسے ایکول حل کیے جائیں، پیرائٹی پہ حل کی جائیں، تاکہ یہ نوبت ہی نہیں آئے جو مریض ڈسٹرب ہوں. تھینک یو. اچھا، دوسرا ایک بات یہ بھی اٹھتی ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے، مطلب آپ کا رائٹ ہے امپلائیز کا. تو اس میں مختلف تنظیمیں ہیں، مطلب آپ کی بھی ہے اور دیگر تنظیمیں بھی ہیں. تو اس کی آپس کی چپکلش کا کیا اثرات بھی تو پیشنٹس پہ پڑتے ہیں، تو اس کا کیا تدارک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ڈپارٹمنٹ میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں مختلف یونینز ہوتی ہیں، ہر اپنے تنظیم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. جیسے آپ پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل ہے، پاکستان پیرامیڈیکل ہے، متحدہ ہے، دوسری تنظیمیں ہیں. بہت ساری تنظیموں کی اپنی اپنی پیرامیڈیکل ایسوسیشن بنی ہوئی ہیں، وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں. تو ان کی کلیکشن میں آپ کو یہی تو مطلب مثال بتا رہا ہوں کہ ہم نے ابھی جو ہے سندھ پیرامیڈیکل اتحاد بنایا ہے، جس میں میں خود عہدیدار ہوں. ہم نے یہ حیدرآباد میں بنایا تھا. ہم نے جتنی پیرامیڈیکل ہے ہم نے ان کو ضم کر کے ایک اتحاد بنایا ہے تاکہ یہ جو کلش ہے یا کسی کی رنجش ہے، دیکھیں ہمارے معاملات سارے ایک ہی جیسے ہیں، تنخواہیں ساری ایک جیسی ہیں، مراد ساری ایک جیسی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر میری یونین کوئی اور ہے تو اس کی مراد کچھ اور ہے، کسی اور ہے، ایسے نہیں ہے، سب کی ایک ہے. لیکن آپ نے کہا کہ کلیش ایسی بات نہیں ہے، کہیں معاملہ ہو بھی جاتے ہیں تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں. لیکن ابھی تک آج تک ہماری کسی یونینز کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہوا ہے. ہم ایک گھر کے فرد ہیں اور مل جل کے بھائی بن کے ہم اس پہ کام کریں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کام کریں گے. اچھا، یہ ساری باتیں ہیں. ان کے ساتھ ایک اور جو ہاسپٹل کا مسئلہ وہ یہ ہے، ٹوکن کے حوالے سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے جو آخر میں رہ گیا. تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے کہ اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ بہت پیارا سوال کیا، میرے دل کا سوال کیا. میں خود وہیں سے گزرتا ہوں، میرا دل بھی خود دھڑکتا ہے. میں نے اس پہ اعلیٰ حکام سے بھی بات کی ہے
اور اس کا حل اب یہ ہے کہ آپ 2 بجے کے بعد بھی جو ہے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ 2 بجے کے بعد بھی OPD چلائی جائے تاکہ جو صبح میں آتے ہیں پیشنٹ جو رات میں رہ جاتے ہیں، اب 100 ٹوکن ہوتا ہے، وہ بیچارہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے. اس کے پر 2-4 پروگرام بھی ہوئے ہیں اور مجھے بھی خود آج انسانیت یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ ایک مریض آئے وہ روڈ پہ رات 2 بجے آئے اور کھڑا بیٹھے. اس کا مسئلہ ہم نے اوپر بھی پہنچایا اور یہ اب آدھا حل ہو چکا ہے. میں یہ کہوں گا کہ جب نیکسٹ آپ سے مجھ سے سوال کریں گے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا ہوگا. ناظرین، NI CVD میں ہم نے مریضوں سے ان کے تاثرات جانے اور پتہ چلایا کہ آیا وہ یہاں پہ علاج سے مطمئن ہیں یا نہیں. ہم نے مجموعی طور پر مریضوں کو دیکھا کہ وہ علاج معالجے سے مطمئن نظر آئے. ذوالقرنین زیادی، نیوز 360 کراچی.